صلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وهو سریع الحساب وقد مکر الذین من قبلهم فللہ المکر جمیعا يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب۔ سورۃ الرعد کا درس چل رہا ہے۔ آج اس سورت کی آخری آیات تلاوت کی گئی۔ سورۃ الرعد کا آیت 10 مکمل ہوگا۔ گزشتہ آیتوں کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے نبی ہم نے آپ سے کچھ وعدے کیے، وہ پھر آپ کو زندگی کے اندر وہ وعدے پورے کر دیں، یا یہ کہ جب آپ کا دنیا سے وصال ہو جائے اس کے بعد وہ وعدے پورے کریں کہ یہ کافر لوگ کم ہوتے جائیں گے اور اکثر علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آتا جائے گا، پھر وہ یا تو آپ کے زندگی میں ہو یا آپ کے وصال کے بعد ہو۔ اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے اسی کے بارے میں فرمایا کہ کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ رب العزت زمین کو ان سے کم کرتا ہے ان کے اطراف میں سے۔ کافر لوگوں کے مکہ فتح ہونے سے پہلے مدینے کے اندر یہودیوں کا ایک قبیلہ بنو قینقاع رہا کرتا تھا، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے واپس آئے تو ان کے مقام پر پہنچے جہاں یہودی زیادہ رہا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دن کیا دن ہوگا جب قیصر و کسریٰ فتح ہو جائیں گے، وہ ہمارے قبضے میں آ جائیں گے۔ تو یہودیوں نے مذاق اڑایا تھا کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، غزوہ بدر کے اندر پہنچے وہاں ان کے پاس کوئی تعداد نہیں رہی، کوئی یہ کہاں سے لائیں گے اور یہ قیصر کسریٰ کو فتح کریں گے۔ اس وقت کے سپر پاور یہی دو تھے، جس طرح کہ آج کل کے کافروں کے ملک روس اور امریکہ کو سپر پاور کہا جاتا ہے، تو اس وقت کے سپر پاور وہی تھے۔ تو اس وقت جب یہ کہا تو یہودیوں نے مذاق اڑایا، کیسے ہو سکتا ہے کہ جن کتنے غریب محتاج اور یہ قیصر و کسریٰ فتح کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ وعدہ ہے، اور پھر آپ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ پورا ہوا، قیصر بھی فتح ہوا، کسریٰ بھی فتح ہوا، جس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے خوشخبری بھی دے دی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی، حضرت ابو بکر بھی ساتھ تھے، تو اس وقت جو ایک کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا تھا اور پہنچ بھی گیا تھا، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ وہ دن کیا دن ہوگا جب تیرے ہاتھ میں کسریٰ کے کنگن پہنائے جائیں گے، تو اس وقت وہ بھی حیران ہوا ہوگا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کسریٰ فتح ہوا، اور اسی شخص کو بلا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگن بھی دیے تھے۔ تو اللہ رب العزت کا وعدہ سچا تھا اور ہو کر ہی رہتا، اور اللہ رب العزت نے کچھ تو فتح یاب اسی وقت فتح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دے دی، کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد فتح ہوئے، اور پھر زیادہ علاقہ اور دنیا کے کونے کونے تک صحابہ اکرام پہنچے تھے، اور کئی ملک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے، شام، مصر، آذربائیجان، اس طرح کے الگ اکثر علاقے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح یاب ہوئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا وہ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو اس کے اطراف میں سے کم کرتے رہتے ہیں، اور اللہ رب العزت فیصلہ کرتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں ہوتا، جیسے اللہ رب العزت چاہتے ہیں وہ ہو کر ہی رہتا ہے، اور وہ بہت ہی جلد حساب لینے والا ہے۔
انسان کے حساب کی دیر نہیں ہے، بس آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے۔ آنکھیں بند ہوتے ہی حساب شروع ہو جائے گا، اور جب موت کے فرشتے سامنے آتے ہیں تو جس کی روح نکل رہی ہوتی ہے اس کو تو نظر آتے ہیں، لیکن جو سائیڈ میں بیٹھے ہیں ان کو نظر نہیں آتے۔ بس یہ آنکھیں بند ہوں تو اس کے بعد جلدی ہی حساب ہو جائے گا۔ اگلے آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مکر کیا کرتے ہیں، تدبیریں بناتے ہیں ان سے پہلے بھی، بس ساری تدبیریں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، جتنی چاہیں یہ تدبیریں بناتے رہیں، اور یہ اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی تدبیر ان کی کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے، جو کچھ نفس کرتا ہے، سب کچھ اللہ رب العزت کے علم میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور عنقریب یہ کافر لوگ تو ابھی مذاق اڑاتے ہیں، لیکن عنقریب جان لیں گے کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ جب یہ جہنم میں جائیں گے تو پھر ان کو عنقریب پتہ چل جائے گا کہ کون کامیاب ہے کون ناکام۔ اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری آیت میں تسلی دی کہ یہ آپ لوگ کافر لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے میں سے نہیں ہو، اور ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے، تو کہہ دیجئے کہ اللہ رب العزت کافی ہے گواہ میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ تمہارے کے دلیل تمہیں کیا چاہیے کہ جس کی وجہ سے تم مان لو کہ میں بھیجا ہوا ہوں؟ تم دیکھتے نہیں کہ تمہیں سامنے قرآن پاک اترتا ہے اور قرآن پاک تم سنتے ہو، اور اس کا چیلنج کر دیا گیا، تم اس کے مقابلے میں نہیں لا سکے۔ اس سے بڑا اور کون سی معجزہ ہوگا؟ اور کتنے معجزات کافروں نے دیکھے بھی تھے، اس کے باوجود بھی یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ آپ بھیجے ہوئے میں سے نہیں ہو، آپ کو نبی نہیں مانا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تمہارے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میرے درمیان اور تمہارے درمیان اللہ رب العزت ہی گواہ ہیں کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے سچا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اور ایسے ہی جو علم جس کے پاس علم ہے وہ بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ آپ آخری نبی ہیں، آپ کو سچا نبی مانا کرتے تھے۔ اس میں مفسر نے لکھا ہے کہ یہودی کے جو بڑے بڑے عالم تھے وہ پہلی کتابوں کے اندر جان چکے تھے، پتہ بھی تھا ان کو کہ آخری نبی ہیں، لیکن ضد کی وجہ سے وہ نہیں مانا کرتے تھے۔ ورنہ عبداللہ بن سلام ثعلبہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، ان کی کتابوں کے اندر جانا ہوا تھا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے بھی تھے، پھر مسلمان بھی ہوئے تھے، لیکن اکثر ان میں سے یہودی بھی مسلمان نہیں۔ اولم یروا انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، کیا وہ لوگ نہیں دیکھتے کہ بے شک ہم زمین کو لاتے ہیں کم کر کے اس کے اطراف میں سے، واللہ یحکم لا معقب لحکمہ، اور اللہ رب العزت فیصلہ کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے فیصلے کو کوئی ٹالنے والا نہیں۔ وہو سریع الحساب، وہی اللہ ہے جو جلدی حساب لینے والا ہے۔ وقد مکر الذین من قبلہم، اور تحقیق ان لوگوں نے تدبیریں کی ان سے پہلے، فللہ المکر جمیعا، پر ساری کی ساری تدبیریں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ یعلم ما تکسب کل نفس، وہ جانتا ہے جو کچھ ہر نفس کماتا ہے۔ وسیعلم الکفار لمن عقبی الدار، اور عن قریب جان لیں گے کافر لوگ کہ آخرت کا گھر کس کے لیے ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ کہتے ہیں کہ آپ بھیجے ہوئے میں سے نہیں ہو۔ قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ، کہہ دیجئے کہ اللہ کافی گواہ ہے میرے درمیان اور تمہارے درمیان۔ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ، اور جس کے پاس کتاب کا علم ہے وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں کہ میں سچا رسول